تھے، وہ مسلمان تھے، وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے والے نہتے لوگ تھے۔ وہ تیسرے نمبر پر ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف قرآن اور پاکستان عوامی طریقے سے تیسرے نمبر پر۔ پہلے وہ پاکستان تھے، وہ مسلمان تھے، وہ انسان تھے۔ اور اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہیں اور کہیں کہ جان چھوٹ جائے گی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقائق پر مبنی بات، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا، یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہوگا، پہلا گھر ہوگا جو 7 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے شہداء کے خون کو بھولے نہیں، آج بھی میدان میں قانون کے دامن کو تھامے ہوئے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے اور اس وقت جب حملہ ہوا تھا ہم چاہتے تو 25 گارڈ جن کے پاس باقاعدہ لائسنس یافتہ اسلحہ تھا، اگر ان کو حکم دیتے تو 14 ہمارے مرے تھے، ہو سکتا ہے ہم 2500 تمہارے مار دیتے۔ اگر دہشت گردی کا راستہ اختیار کرتے، مقابلے کا راستہ اختیار کرتے، ہم نے امن کی بات کی اور اپنے گارڈز کو پکڑ کر کے اندر لاکر میں بند کیا، انہوں نے اندر دروازے کمرے کے اندر سر مار مار کے زخمی کیے، انہوں نے اپنے آپ کو زخمی اس لیے کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے ساری زندگی 25 سال آپ کا نمک کھایا ہے، آج قربانی کا وقت آیا ہے تو ہمیں بند کر دیا۔ فرمایا نو، اس لیے کہ ہم دہشت گردی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اور آج شمع الحمدللہ اس حکمت عملی کے پیش نظر سرخرو کھڑے ہیں اللہ کی بات۔ اتنی ریاست کی دہشت گردی، اب تو کشمیر والے بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اتنا ظلم ریاستی حکومت نے کشمیریوں پر نہیں کیا ہوگا جتنی آپ کی حکومت نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کر دیا۔ من قتل نفسا، جس نے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی فساد پھیلانے والے اور سزا یافتہ بندے کے اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو فرمایا اس کا بدلہ قتل ہے، اس کا قصاص ہوگا، اور فرمایا قصاص ہی دیا جائے گا۔ یہ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 32، 5واں پارہ۔ ہم قرآن کے اصولوں کو کیا بھول جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میدان کربلا کے اندر جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس پر افسوس نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تھی، ان پر افسوس اتنا نہیں ہے۔ مجھے افسوس کوفے والوں کی خاموشی پر ہے، کوفے والوں کی خاموشی پر ہے۔ کوفے والے کوئی قصبے کا نام نہیں تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی، ایک سوچ کا نام ہے کوفہ۔ کوفہ ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ وہی کوفے والے تھے جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلاتے تھے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہلاتے تھے، نمازی 5 وقت کے کہلاتے تھے، حج کرنے والے تھے۔ میں نے آپ کو شاید کسی ایک جمعے پر آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ جس شمر نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا تھا، وہ شمر دنیا کی قرات کی قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی 7 قرات کے فن علوم جانتا تھا، 7 قرات کے فن علوم۔ مسجد المنہاج زیتون مسجد میں آ کر بیٹھ کر خطبہ جمعہ کو سننے والوں ذرا میری بات غور سے سننا۔ جس شمر نے میرے حسین کو شہید کیا تھا وہ فن قرات کے 7 اصول جانتا تھا، اور جس کے پاس فن قرات کے قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے 7 اصول یاد و سمجھ لیں، وہ قرات میں PhD ہے۔ اور اس شمر کی تلاوت مدینہ کی مکہ کی سرزمین پر سننے کے لیے مصر سے لوگ آتے تھے۔ وہ اتنا اچھا قاری تھا، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اتنا اچھا قاری تھا، اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، وہ حاجی تھا، وہ سب کچھ تھا۔ یہی جملہ تھا کہ امام علی مقام کا جب سر تن سے جدا کرنے لگا تو اس نے کہا حسین مزاحمت نہ کرنا، جلدی کرنا تاکہ میری اثر کی نماز قضا ہو رہی۔ تو امام نے فرمایا تھا حسین کو شہید کر کے ظالم کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو مجھے بتائیں، وہ عاشق رسول
وہ फन किरात का माहिर, वो फन किरात में PhD का दर्जा रखने वाला, वो हाजी, वो नमाजी, वो आशिक रसूल जो इमाम अली मकाम को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, वो किस लालच के तहत? वो कूहे की नस्ल में से था, वो कूही था, वो कूहियों की औलाद था, वो कूहे की नस्ल में था जो इमाम अली मकाम को शहीद करने गया और पैसे की खातिर बिक गया। उसने कहा नमाज उधर का मामला, ये दुनिया का मामला है। ये कौम तमाशा देखती है, इस कौम ने तमाशा देखा है। 70 दिन धरने पर बैठे रहे, लालच नहीं था, मफादात होते। और आज भी लोगों ने कहा ये पैसे लेकर के भाग गए, खामोशी से चले गए हैं। आज भी 302 के पर्चे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी और उनके कारकुनों पर इस्लामाबाद में 4 पड़े। अगर मुआहिदा हुआ होता तो आज वो केस क्यों खत्म न हो जाता? 1.5 साल 70 कारकुनों ने बखर की जेल में अज़ियतें काटी, तकलीफ काटी। ये क्या था? वो तो फिर जालिम थे ना, कातिल थे। उनका काम कत्ल करना था। उनके मुतल्लक वो जिन्होंने कत्ल किया ना, उनकी हिस्ट्री में ये बात लिखी हुई है, सुन ले हो गया। उनकी हिस्ट्री में बात ये लिखी हुई है कि जो उनकी टेबल पर खाने की जो जिनको वो दावत दे और वो दावत का इनकार कर दे, उसे मरवा देते। ये उनकी हिस्ट्री है। और इसी इनकार पर इत्तेफाक फाउंड्री की चिमनियों में लोगों को जलती चिमनियों में डाला गया है। ये उनकी हिस्ट्री है। मगर उन पर तो अफसोस है इंसाफ को रब्बे कायनात की बारगाह से मिल जाए। 7 साल गुजरने के बाद कानून के दरवाजे पर खड़े हैं। आज दिन तक जब हेयरिंग होने लगती है, रात को बेंच टूट जाता। रात को बेंच 12 बजे के बाद टूटता। जब अदालतें बंद होती ना, उस वक्त बेंच टूटता जब सुबह तारीख होती। वो तो सब कुछ था तो। मगर कजन साहब, तुमने तो कजन बनने का ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी, साथ खड़े रहे हो, ऐलान कहा था। आज वो कौन सी ताकत है जिसने तुम्हारी जुबान को बंद कर दिया है? तुम क्यों बंद हो? याद रखें, कत्ल करने वालों के साथ सहूलतकार भी उतना ही मुजरम है। आज आपके दौरे हुकूमत में 3 साल हम खामोश रहे, तुम्हारा तमाशा देखते रहे कि इन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर इंसाफ दिलवाएंगे। तुम्हारा तो नाम ही इंसाफ है। तुमने तो नारा लगाया था रियासत मदीना का। क्या तस्बीह हाथ में पकड़कर नंगे पांव चलकर मदीना की सरजमीन पर नफल पढ़ लोगे तो क्या बच जाओगे? नंगे पांव चलकर घर में काबा के अंदर जाके नफल पढ़ लोगे तो क्या तुम्हारा मयार दीन बच जाएगा? क्या हर तकरीर से पहले इहदिना सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तस्बीह पढ़ने से क्या तुम्हारा मयार मकाम बुलंद हो जाएगा? नहीं। मयार मकाम कैसे बुलंद होगा? सूरत माइदा की आयत पढ़, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द। ये तस्बीह, ये काबे के दरवाजे, ये काबे के अंदर का माहौल, ये हरम मदीना की जालियां, ये सुनहरी जालियां, ये अंदर का माहौल, ये नवाफिल, ये नंगे पांव से चलना, ये अदब, ये बाबा फरीद की कब्र पर जाकर सजदे देना, ये नंगे पांव चलना, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ का हिसाब देना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने वाला सिपहसालार आज़म, तारीख लिखती है कि उसकी जिंदगी में एक ही हज है, एक ही हज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक हज है। सारी जिंदगी क्या करता रहा? सारी जिंदगी उन काफिलों पर हमले करता रहा जो हज करने वाले लोगों को लूटने वाले थे रास्ते। जब पूछा गया सलाहुद्दीन अय्यूबी हज कर ले, कहा मेरा हज यही है कि मैं हज करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दूँ। मेरा हज वादा करके आए हो, इससे पता चलता है कि तुम कमिटमेंट करके आए हो उन लोगों के साथ जो तुम्हें इक़्तिदार में लाए हैं, उनके साथ वादा करके आए हो कि साने मॉडर्न टाउन का नाम नहीं लेना। साने मॉडर्न टाउन का नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि साने मॉडर्न टाउन पर बात नहीं करना, खामोश।
3 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، آخر تک آمد بجنگ آمد باہر نکلنا پڑا۔ تو یاد رکھیں حق کو کبھی دبایا نہیں جاتا، حق کو جتنا دباؤ گے، یہ اصول فطرت ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھر کر سامنے آئے، اتنا ابھر کر سامنے۔ انصاف کی باتیں کرنے والے، معاملات کی باتیں کرنے والے، 14 شہداء کا خون تمہیں اقتدار میں لانے کا حصے دار ہے۔ 31 اگست کی رات میرے جیسا کارکن نالائق بھی اس ٹرک کے سامنے کھڑا تھا جس وقت خان صاحب ٹرک لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور 31 اگست کی رات ہی صرف اگر یاد کر لے خان صاحب رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کہ مجھے ان شیلنگ اور گولیوں کی سامنے سے بچا کر لانے والے کارکن کون تھے، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تیرے تو سارے گنڈے بھاگ گئے تھے، تمہیں تو تحفظ دینے والے یہ تھے، تمہیں بچا کر لانے والے یہ تھے۔ آج جب بھول جاؤ گے تو پھر تسبیح کسی کام نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اور قوم کی خدمت میں عرض ہے کہ کوفی مت بنو، نعرے حسین کے ساتھ محبت کے لگاؤ، عشق رسول کے دعوے ہو، مگر خاموش تماشائی بن جاؤ اور کہتے رہو یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ اس معاملے پر بھی قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ ہم تو انشاءاللہ حق لیں گے، ہمارے ایمان کا حصہ، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ قصاص لے گا اور قصاص دینا پڑے گا۔ اور اگلی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ سو، یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا، یہ دنیا کی پہلی تحریک ہوگی جو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کبھی امید ہے انشاءاللہ العزیز پہلی تحریک ہوگی، پہلے 14 شہداء ہوں گے، پہلا ناحق قتل کا انجام پھانسی کی صورت میں ملے گا، اور وہ ملے گا انشاءاللہ۔ پھر قانون قدرت بھی، پھر قانون ایک تو بے ایمان بھاگ گیا باہر اور امید ہے کہ پھر دوبارہ واپس پلٹے گا نہیں، قانون قدرت بھی ہے۔ پھر قانون قدرت کے اس فیصلوں کے تحت پھر بقیہ کو در در کا بھکاری اور ذلیل کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا رکھے گا، در در کے بھکاری اور غلام بن گئے، دیوس بن گئے، بھکاری بن گئے، ضلالت قسمت اور مقدم لکھی جا چکی ہے۔ یہ تو قانون قدرت ہے۔ پھر قانون یہ بھی، قانون قدرت یہ بھی دیکھتا ہے قتل کرنے والا قاتل کس حد تک جاتا ہے، اس کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے۔ اللہ کی عدالت کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا، اندھیر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا حق بھی دیکھیں۔ یہ پہلی تحریک ہے جو 60 سال کے بعد بھی اپنے شہداء کے سامنے، اپنے شہداء کے سامنے کھڑے، کروڑ روپے کے بریف کیس بھی آئے ہیں دیت کے معاملے، مگر ثم الحمدللہ جنہوں نے طاہر القادری کی سزا کا نشہ پیا ہے، جنہوں نے قسم اٹھائی ہے اس باطل نظام کے خلاف اور دین حق کی سربلندی کی خاطر اللہ کی رضا کے سامنے وابستہ ہو کر چلنے کی، انہوں نے 1 کروڑ کے بریف کیسوں کو جوتے کی پاؤں پر روک کر رکھا۔ چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ عاصم شہید ہوا، یہ لاہور کا جوان تھا، بڑا اس سے میری ایک محبت کا ایک بڑا پرانا تھا۔ اس کا والد زخمی ہوا ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کے سامنے، بیٹا شہید ہوا شیخ الاسلام کے گھر کے سامنے۔ 3 سال کے بعد FIR کاٹی، دھرنے کے بعد جا کر کے ان گنڈوں نے بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا 1 کروڑ کی رقم لا کر کے اس چارپائی پر پڑے ہوئے زخمی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اس باپ کے سامنے لا کر کے رکھا، سفید کاغذ رکھا، فرمایا اس پر دستخط کر دو اور یہ 1 کروڑ روپیہ رکھ لیں، آپ کو کام آئے گا، 1 کروڑ روپیہ رکھ لیں، کام آئے گا۔ میراج الدین اس کا نام تھا، میراج الدین صاحب نے کہا، میں ادھر موجود تھا، میراج الدین صاحب نے کہا کہ تمہارا 1 کروڑ کا بریف کیس وہ میری ٹوٹی ہوئی جوتی پڑی ہے، میں اس کی لوگ پہ رکھتا ہوں،
اس نے کہا میں نے جوان 23 سال کا بچہ ان کروڑوں روپے کے لیے میں نے شہید نہیں کیا، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر شہید کیا۔ اور چارپائی پر پڑا۔ اس نے کہا باہر پورے کمانڈو کھڑے ہیں، تجھے اٹھا کے لے جائیں گے، مار دیں گے۔ اس نے کہا لے جاؤ، میں تو پہلے چارپائی پہ پڑا ہوں، نہ اٹھ سکتا ہوں نہ تمہارا مقابلہ کر سکتا۔ تو وہ جو آنے والا شخص تھا، میں اس ممبر پر بیٹھ کر اس کا نام نہیں لینا چاہتا، قریب تھا، اس نے کہا، اس کے دل میں آ گئی، اس نے بات کہا، اس نے کہا جب تک تیرے جیسے کارکن طاہر القادری اور منہاج القرآن کے ساتھ کھڑے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان قاتلوں کو پھانسی کے پھندے سے روک نہیں سکتی۔ ان لوگوں کا دوستان محترم، میں نے یہ بات آج اسلامیہ بارڈر ٹاؤن کے حوالے سے اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی شاید کوئی یہ مفادات کے سیاسی معاملات تھے۔ اسلامیہ بارڈر ٹاؤن یاد رکھیں، وہ آپ کی بہنیں تھیں، وہ آپ کی مائیں تھیں، وہ آپ کی باجیاں تھیں، وہ آپ کے جوان تھے، وہ آپ کے بزرگ تھے جو 14 شہید ہو گئے۔ کس نظام کی خاطر؟ جس نظام کے اندر آج من اذیت القوم ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، مگر کیونکہ ہم بے حس قوم ہیں، ہم بے حس قوم، ہم مفادات کی قوم، ہم حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے اور حق کی بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہم تو مفادات آج ایک دگا مل جائے، کتنے لوگوں کے جوان بچے قتل ہو جاتے ہیں اور وہ دیت لے کے گھر آ جاتے ہیں، وہ اس نظام کے اندر رہ کر کے مقدمہ نہیں لینا چاہتے اور ایک جملہ بولتے ہیں بس ٹھیک ہے ہو گیا، مرنا تھا مر گیا، مرنے والا چلا گیا، پچھلے تو پیسے لے کے آزاد ہو۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا، قرآن نے قصاص کی بات کہی ہے، دیت کا معاملہ تو دور رکھا ہے قرآن پاک۔ دوستان آؤ، پیغام یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ یہ حق ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو نماز، روزے، حج، زکات، اعمال صالحہ یہ کسی کنارے لگے گے، ورنہ یہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے میری سنہری جانیوں کے سامنے بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے والے شخص میری ہی امت کے جوانوں کو شہید کر کے انصاف کا وعدہ دے کر کے کس منہ سے یہاں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے؟ کعبۃ اللہ سے آواز آئے گی، کس منہ سے اندر آئے ہو تسبیح لے کر؟ کس منہ سے یہاں سجدے کر رہے ہو؟ کس منہ سے یہاں 27ویں شب کی محفل میں شریک ہو؟ تیرے ملک کے اندر تیرے پاس اقتدار، تیرے پاس قوت، تیرے پاس طاقت، تو ان کو انصاف نہیں دلا سکا اور آج تسبیح لے کے یہاں بیٹھے ہو، کس منہ کے ساتھ؟ یہ تصور ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ حالات ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہمیں قوم بننا ہوگا، قوم۔ جب ہم قوم بنیں گے تو قیام پاکستان کے مقاصد پورے ہوں گے، قیام پاکستان کے مقاصد پورے ہوں گے تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ورنہ 100 سال تک بھی رگڑا کھاتے رہے حالات اچھے نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وبعد